قرآن حکیم میں جو بڑی صورتیں ہیں انہیں تقسیم کیا گیا اس لحاظ سے کہ ایک رکعت میں نماز کی جتنا حصہ آسانی سے پڑھا جا سکے اور وہ ایسا ہو کہ اس میں کہیں مضمون ٹوٹے نہیں، ایسا نہ ہو کہ بات بیچ میں رہ جائے اور امام رکوع کر دے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ سورتوں کو رکوعوں میں تقسیم کیا گیا۔ یہ رکوع نماز کا رکوع اور اسی سے رکعت بنتی ہے، اس لیے کہ یہ بات اگرچہ مختلف فی ہے اہل حدیث میں اور احناف کے مابین، لیکن احناف کے نزدیک بات یہی ہے کہ جس رکعت یا رکوع انسان کو مل جائے گویا کہ اسے پوری رکعت مل گئی۔ اہل حدیث کو اس سے اختلاف ہے، تو رکعت کا تعلق گویا کہ رکوع سے ہے، اور اسی کے حوالے سے یہ بڑی صورتوں کو رکوعوں میں تقسیم کیا گیا۔ البتہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ پہلے دونوں چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں، آیت اور سورت، یہ توقیفی ہیں، ان میں کسی کے اجتہاد کو کوئی دخل نہیں ہے، کسی کی ذاتی رائے کو کوئی دخل نہیں ہے، کسی گرامر کے اصول کو کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں تو حضور کے بتانے پر موقوف ہیں، اس لیے توقیفی کہلاتی ہیں۔ رکوعوں کا معاملہ ایسا نہیں، یہ اجتہادی ہے، یہ دور صحابہ میں ان کا ذکر نہیں ہے، یہ بعد میں اصل میں، اور دور بھی وہ ہے کہ جو اگرچہ بعض اعتبارات سے تو ہماری تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے۔ حجاج ابن یوسف کا زمانہ بڑا ظالم اور جابر شخص تھا اور بہت سے تابعین کو اس نے شہید کرایا، لیکن بعض کام اس نے اچھے بھی کیے، ان میں سے مثلاً ایک یہ بھی تھا کہ قرآن مجید میں اس سے پہلے مصحف عثمان میں ابھی نہ نقطے لگے ہوئے تھے، نہ زبر زیر تھے، نہ آیتوں کے نشان تھے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں ان کا اہتمام کیا گیا۔ اسی طریقے سے رکوع بھی اسی زمانے میں معین ہوئے، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اجتہاد سے کام لیا گیا، اجتہاد جوت سے بنا ہے، یعنی پوری کوشش کی گئی ہے کہ مضمون کے اعتبار سے تقسیم ہو۔ اگرچہ اس میں اختلاف کی گنجائش ہے، کسی جگہ پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ رکوع یہاں کی بجائے یہاں ختم ہوتا تو بہتر تھا، یا فلاں رکوع مضمون کے اعتبار سے فلاں آیت سے شروع ہوتا تو بہتر تھا۔ اس رائے کے اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ یہ توقیفی امور نہیں ہے، یہ حضور کے بتانے پر نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک اجتہادی معاملہ ہے، اجتہادی معاملے میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن حکیم کی 36 صورتیں جو ہیں وہ صرف ایک ایک رکوع پر مشتمل ہیں۔ سورہ فاتحہ 7 آیتیں، ایک رکوع، اور آخری پارے کی کل صورتیں 37 ہیں، ان میں سے 35 ایک ایک رکوع کی، اس لیے کہ وہ آسانی سے ایک رکعت میں سب پڑھی جا سکتی ہیں۔ آخری 10-12 صورتیں تو بہت ہی چھوٹی ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی جو صورتیں ہیں تو سورہ عبس وتولی سے شروع ہو کر وہ ایک رکعت میں آسانی سے پڑھی جا سکتی، وہ سب ایک ایک رکوعوں پر مشتمل ہے۔ پھر 2 رکوعوں پر، 3 رکوعوں پر، 4 پر، 5 پر، جو بڑی صورتیں ان میں سمجھیے کہ 2 صورتیں ہیں جو 20 رکوعوں پر مشتمل ہے، ایک مکی ایک مدنی۔ اسی طریقے سے 2 صورتیں ہیں کہ جو 24 رکوعوں پر مشتمل ہے، ان میں بھی ایک مکی ہے ایک مدنی ہے، اور پھر 24 کے بعد لمبی چھلانگ ہے، سب سے بڑی صورت قرآن مجید کی جو ہے سورہ بقرہ، وہ 40 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ بہرحال یہ سب باتیں میں نے صرف اس اعتبار سے عرض کر دی ہیں کہ یہ ہمارا چونکہ پہلا درس ہے کہ جو ایک مکمل رکوع پر مشتمل ہے، اس کے حوالے سے یہ باتیں نوٹ کر لیں۔ اس ضمن میں ضمنی طور پر ایک بات اور جان لیجیے، جو پاروں کی تقسیم ہے یہ بھی بہت بات کی ہے، بلکہ اس کے بارے میں تو پتہ نہیں چلتا کس دور میں کی گئی ہے، اور اس کے لیے ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، یہ غیر اجتہادی بھی ہے، اس میں کوئی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کے پاس کوئی مصحف تھا، اس نے پارے، اس نے صفحے گن لیے، 30 میں تقسیم کیا، اور پھر صفحے جو ہے وہ گن کر وہ پاروں کے نشان لگا دیے، اور ان میں تو یقیناً بہت حد تک جو ہے اختلاف کی گنجائش ہے، بلکہ بعض جگہوں پر ہمارے ہاں جو پارے بنے ہوئے ان میں بڑا بھونڈا انداز ہے۔ سورہ ہجر کی صرف ایک آیت جو ہے وہ 13ویں پارے میں ہے، پوری سورہ 14ویں پارے میں ہے، تو ایسی چیزیں بھی جو ہے وہ موجود ہیں پاروں کی تقسیم میں۔ چنانچہ سعودی عرب میں جو ادارہ قائم ہوا ہے قرآن مجید کی اشاعت اور نشر و طباعت کے لیے، مجمع للفہد، فہد نے یہ کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب تک جتنے قرآن وہاں طبع ہو چکے ہیں ان کی تعداد کروڑوں میں ہوگی، اور نہایت عمدہ کاغذ پر، بہت عمدہ گلیز پیپر جو ہے، بہت عمدہ، اور جلدیں اس قدر عمدہ،
ہم تو یہاں اپنے ملک میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ویسی عمدہ جلدیں باندھی جا سکتی ہیں جو وہاں پر بنتی ہیں. اس میں آپ کے علم میں ہونا چاہیے انہوں نے پاروں میں بھی جو گڑبڑ ہے اس کو رفع کر دیا. چنانچہ 14واں پارہ روبہ ماہ سے شروع نہیں کیا ہے بلکہ سورہ ہجر کے آغاز سے 14واں پارہ شروع کیا ہے تاکہ پوری کی پوری سورہ ہجر جو ہے وہ شامل ہو جائے اس 14ویں پارے کے اندر. اسی طرح ان کے اندر رکوعوں کا معاملہ بھی نہیں ہے. اگرچہ انہوں نے صدر ضیاء الحق صاحب کے کہنے پر پاکستان میں جو عام طور پر رسم الخط لوگوں کے اندر جو ہے وہ معروف ہے اس میں بھی قرآن مجید شائع کیے اور اس میں پھر رکوع وغیرہ کا بھی وہی نظام رکھ دیا کہ جو ہمارے ہاں یہاں پر لوگوں کے لیے معروف ہے. لیکن جو ان کا اصل ہے اس کے اندر یہ کہ رکوع نہیں ہے. ہر پارے کو انہوں نے 2 احزاب میں تقسیم کیا ہے. ہر حزب کے 4 حصے ہیں. گویا کہ 8 حصوں میں ہر پارے کو تقسیم کیا ہے. لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ احزاب جو 8 انہوں نے بنائے ہیں ان سے یہ رکوعوں کی تقسیم بہتر ہے معنوی انداز میں کہ جو عبارت کا تسلسل ہوتا ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے وہ ان رکوعوں کی تقسیم میں زیادہ بہتر نظر آتا ہے. اگرچہ بعض جگہوں پر مجھے بھی اختلاف ہے کہ رکوع یہاں سے نہیں بلکہ یہاں سے شروع ہونا چاہیے تھا اور یہ میں بتا چکا ہوں. اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے اس لیے کہ یہ چیز جو ہے یہ توقیفی نہیں ہے بلکہ اجتہادی ہے.